اگر مدرسے کے حصے میں آواز برداشت نہیں ہو رہی ہے، تیز آ رہی ہے اور یہاں آنے کا مقصد فوت ہو رہا ہے، اسے چیک کیا گیا مائک کو، پھر بھی اگر وہاں بیٹھی ہوئی عورتوں کو سننے میں تکلیف ہو رہی ہے تو بازو کا جو حال ہے مسجد کا، اس میں جا سکتی ہیں عورتیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پردے کا معاملہ نہیں ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ کی منزل الگ ہے، آپ مسجد میں جا کے بیان سن سکتی ہیں، وہاں کا مائک صاف ہے۔ البتہ جن کو طہارت کا مسئلہ ہے وہ مدرسے کے حصے میں رہے، باقی عورتیں بے تکلف مساجد میں جا کر دین کی بات سن سکتی ہیں، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہندوستان کے خاص ماحول میں سب جگہ اس کا رواج نہیں ہے، لیکن پاکیزہ حالت میں مسجد میں پردے کا اگر لحاظ ہے تو دینی بات ہو سکتی ہے، سن سکتے ہیں۔ تو اگر آواز تکلیف دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو آپ مسجد کے حصے میں چلے جائیے، فین وغیرہ بھی ہیں اور آواز بھی شاید اچھی آئے گی۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ نے بتا دیا کیا کیا گناہ ہے۔ اب گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، یہ ہر مومن مرد عورت کا کام ہے۔ لیکن ان دنوں میں زیادہ جو دلوں پہ غلبہ ہے، ترقی کا بھوت سوار ہے ہم لوگوں پہ، ترقی ہو ترقی ہو ترقی ہو، تعلیم میں ترقی ہو، کمائی میں ترقی ہو، ساز و سامان میں ترقی ہو، زندگی زیادہ سے زیادہ سہولت والی، فیشنیبل، اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کو نمبر 1 پہ ہم رکھ رہے ہیں، لگژری لائف اور دنیاوی ترقی۔ اس دوڑ میں زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں تو اس کو بہت اہمیت ہم نہیں دیتے، بس تھوڑی بہت کبھی ندامت، کبھی توبہ کی، کبھی توبہ نہیں کی۔ اچھی خاصی عورتیں، دین کے ماحول کو جاننے والی بھی، اچھے خاصے مرد گناہوں کے بارے میں ڈھیل دے رہے ہیں، یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جب بھی کسی بندے میں، کسی بندی میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ساری دنیا کو، کائنات کو بنانے والی اکیلی ذات ہے، ساری کائنات کو، یونیورس کو چلانے والی ذات ایک اکیلی ذات ہے، سب کچھ اللہ کے ہی قبض قدرت میں ہے، پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ایک دن ہم سب کو یہ جو ابھی جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک نامکمل زندگی ہے، کہاں سے شروع ہوئی پتہ نہیں، اچانک شروع ہو جاتی ہے اور پھر اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو اصل ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے پاس جا کے گزارنا ہے۔ تو اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے، قدوس ہے اللہ کا نام، ہر برائی سے پاک ہے اللہ۔ جس چیز کو ہمارا نیچر، ہماری طبیعت کہتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ غلط ہے، اللہ میں وہ چیز نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور اللہ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی پاکیزہ بنو، اس لیے کہ تم کو آ کے ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ تو جس بندی میں بھی ایمان آ جاتا ہے، ایسے پاکیزہ اللہ کا یقین آ جاتا ہے، اور اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں بہت انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، اس میں بڑی حکمت انسانوں کی نفع کی ہوتی ہے، اور جس کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے ضرور نقصان دہ ہوتی ہے، یا ان کی صحت کے لیے، یا ان کے اخلاق کے لیے، یا ان کے مستقبل کے لیے۔ اس لیے اللہ نے جن جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے، ایک مومن عورت کا کام ہے کہ ان سے سخت نفرت کرے۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں گناہ سے نفرت ہوتی ہے، جہاں گناہ سے نفرت کم ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
لیکن اللہ نے ایمان کو تمہاری نگاہوں میں پیارا بنا دیا، ایمان کی محبت تمہارے اندر ڈال دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور سجا دیا ہے تمہارے دل میں ایمان، تم کو اللہ اچھے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا اچھا لگتا ہے، اللہ سے ملاقات کی تمنا لے کے تم جیتی ہو، اللہ کی تعریف میں رہنے والی ہو، ایمان سے تم کو بڑا پیار ہے، ایمان تمہارے دل میں سج گیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہاری نگاہوں میں نفرت کی چیز بنا دیا، مکروہ بنا دیا اللہ نے گناہ کو، کفر کو، نافرمانی کو۔ ایسا جس نے کیا ہے یہی لوگ اولئک هم الراشدون، صحیح راستے پہ ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو جب بھی دل میں ایمان ہوتا ہے تو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اور جیسے ہی گناہ ہو جائے مومن بندی بے چین ہو جاتی ہے، میرے اللہ نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ کیسے مجھ سے ہو گئی۔ ایسے عظیم اللہ جن کی نعمتوں سے میرے پیر سے لے کے سر تک ڈوبی ہوئی ہوں، میری زندگی جس کے احسانات کے اندر دبی ہوئی ہے، جو اللہ اتنے پاکیزہ اللہ ہیں اور جن کی میں اتنی زیادہ محتاج ہوں، ممنون احسان ہوں، ایسے اللہ کو میں نے کس طرح سے بھلا دیا، کیسے میرے سے یہ غلطی ہو گئی۔ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے تھے، اللہ کی نگاہوں میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ تو بے چین ہو جاتی ہے مومن عورت جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خلاف شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حرکت ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ اتنا بے چین ہو جاتا ہے گناہ پہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی بہت بڑا پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی گئی، اب وہ اس کے نیچے دب رہا ہے، کچل رہا ہے، تو کتنا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی گناہ ہونے پر مومن مرد اور مومن عورت بے چین ہوتے ہیں، گناہ کے احساس سے، شرمندگی کے احساس سے، دکھ کے احساس سے پسے جاتے ہیں، اتنا ان کو گناہ پہ بے چینی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب آدمی منافق ہوتا ہے، دیکھنے میں مسلمانوں کے بیچ میں عورت اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، لیکن اندر سے ایمان نکل چکا ہے، اندر ایمان ہے نہیں، تو پھر ایسی عورت کی نگاہ میں گناہ ایک معمولی چیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا جیسے منافق جو ہے گناہ کر کے اتنا اس کو ایزی لیتا ہے، اس کو اتنا آسان سمجھتا ہے، اتنا بے فکر رہتا ہے، جیسے مکھی بیٹھی تھی جسم پہ، بات کرتے کرتے مکھی کو اڑا دیا۔ کتنی مکھیاں بیٹھتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، آدمی اس کا ٹینشن نہیں لیتا کہ او ہو مکھی میرے اوپر بیٹھی، مکھی بیٹھتی رہتی ہے، اس کا کوئی آدمی ٹینشن نہیں لیتا۔ ہاں اپنے بدن میں ایک دم سانپ اگر کپڑوں میں نکل آیا تو آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سانپ جسم پہ آ کے گر گیا، مکھی گری اوپر آ کے، کچھ نہیں۔ منافق بھی گناہ ہوتا ہے تو اتنا آسان سمجھتا ہے، ہو گیا بھائی گناہ، ٹھیک ہے، نہیں ہونا تھا ہو گیا، بس اتنا ہی۔ غمگین ہو جانا، بے چین ہو جانا، اللہ کو جلدی سے منانے کی فکر کرنا، آئندہ سے وہ گناہ میں نہ پڑھوں اس کے انتظامات کرنا، شرمندہ ہونا، یہ نہیں ہوتا منافق کے اندر۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ کسی نے کہا حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی خاصیت، جہاں ایمان ہے وہاں گناہ پر مطمئن نہیں ہو سکتا آدمی۔ اب شیطان کی ایک کارستانی ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، ہمارے دل میں دماغ میں گھس کے آ جاتا ہے اور ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ ہماری سوچ الٹی چلنے لگتی ہے، ہمارا سمجھنے کا انداز بگڑ جاتا ہے۔ تو شیطان گناہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں آ کے کیا بات ڈالتا ہے کہ یہ تو بہت ہلکی بات ہے، گناہ ہو گیا تو بالکل کوئی ہلکی بات ہو گئی۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے یہ تو عام ہے بھائی، یہ غلطی تو آج کل ہر گھر میں ہو رہی ہے، سبھی کر رہے ہیں یہ غلطی، یہ کام تو سبھی کر رہے ہیں، شریعت میں روکا گیا ہے لیکن سب کر رہے ہیں نا بھائی۔ کون بچا ہوا ہے شہر کے اندر، کون بچا ہوا ہے خاندان کے اندر؟
بس یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، سب کر رہے ہیں، عام ہے، اور دل میں ڈالتا ہے کہ اس زمانے میں اس سے بچ سکتے کیا؟ جھوٹ نہیں بولے تو آج زمانے میں کاروبار چلتا کیا؟ ایسا اگر ہم فیشن کا اتنا خیال نہیں رکھے تو ہم جی سکتے کیا؟ تو ایسا گناہ کے بارے میں ڈالتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی پڑتا اس زمانے میں، نہیں کر کے رہ نہیں سکتے. تو یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. جیسے ہی یہ بات دل میں آئے چوکنا ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں شیطان آ گیا. جس چیز کو اللہ نے برا کہا وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے بھاری قرار دیا، جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہ ہلکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا اگر وہ غلطی کرے تو غلطی ہے. آج کل اور ایک بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ دنیا والوں کا، عام دنیا کا سوچنے کا انداز بہت الٹ ہو گیا ہے. دجال کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے، ہر بری چیز کو بہت اچھے اچھے نام دے کے دنیا میں پھیلایا گیا. اب جھوٹ بولنے کو کیا بولتے ہیں؟ بہانہ کر کے آ جاؤ بھائی. ایک سادہ معصوم لفظ چن گیا، بہانہ. کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو وہ بہت بری لگتی ہے. پردہ کرنا، اللہ نے عورت کے اندر شرم دی ہے، حیا دی ہے. پردہ کرنے میں اس کو سیفٹی محسوس ہوتی ہے. پردہ کرنے میں کتنے فوائد ہیں عورت کے لیے، کتنی زندگی اور سوسائٹی کتنی پرسکون ہوتی ہے، اس میں عورت کی عزت کی کتنی حفاظت ہے. لیکن آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں، میڈیا میں اس طرح سے فکر عام کی گئی، لگتا ہے پردہ بہت بڑا جرم ہے، پردہ کرنا عورتوں پہ ظلم ہے. ایسا پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں باندھ دیا گیا ہے، عورتوں کی آزادی چھین لی گئی ہے، عورتوں کو غلام بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو دوسرا درجے کی شہری. ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ پردہ ایک بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی کتنی چیزیں ہیں جو پہلے خوبی مانی جاتی تھی، وہ خرابی ہو گئی اس دور کے اندر، اور اس کی تائید کے اندر کتنی باتیں کی جاتی ہیں. تو اسی ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں. اطراف جو ہے کافروں کا ماحول ہے، غافلوں کا ماحول ہے. ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، فون کے اوپر جو باتیں چل رہی ہیں، جو ڈسکشن چل رہے ہیں، وہ سب آزادی کے خیال والے ہیں. ان کا سوچنے کا پیمانہ ہی الگ ہے. جو نبیوں نے اور اللہ نے باتیں بتائی وہ اس دماغ میں گھستی نہیں ہے. اتنا آسانی سے وہ برائی کو اچھائی بولتے ہیں اور اچھائی کو برائی بولتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے. اب ایسے ماحول میں جو آج کا مسلمان رہ رہا ہے، ایسی باتیں وہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ سنتا رہتا ہے، اخباروں میں پڑھتا رہتا ہے، سوسائٹی میں باتیں ایسی ہیں، کالج میں یہ باتیں سن رہا ہے، تو بہت سارے شکوک دل میں آ جاتے ہیں. اللہ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں، بھائی یہ حکم کیسا، بھائی یہ حکم تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک حکم تو بہت بڑا سخت ہے، یہ حکم تو ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ حکم تو انسان کو جو ہے غلام بنا دیتا ہے، یہ حکم تو عورت کو پیچھے کر دیتا ہے. ایسے شبہ دل کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ دور جو ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہے. کیا جو ہے ذرا سائنس کی ترقی ہوئی، پیسہ آنا لگا، لوگوں کو سہولت کی چیزیں بنانے کا ہنر آ گیا، تو اس علم کو پڑھ کر دلوں میں یہ ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم کو اچھا برا سب معلوم ہے. اب اس کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ دین کی بہت ساری باتیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں. تو یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا خطرناک پہلو ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے خیالات آئیں اور بار بار آئیں تو ہم کسی سمجھدار عالم سے، جو دنیا کے احوال پہ نظر رکھتا ہو اور سوچنے کا جو آج کل جو ڈھنگ ہے انسان کا، اس ڈھنگ کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہو، جو تسلی سے پوری بات کو سمجھا سکتا ہو، ایسے عالم سے مل کر اپنے دل و دماغ کی اصلاح کر لیں، اپنی سوچ کی اصلاح کر لیں. ورنہ پھر اندر ہی اندر وسوسہ بڑھتا چلا جائے گا
اور پھر گناہ ہماری نظر میں آسان ہو جائیں گے، ایمان ہمارا چلا جائے گا۔ اس لیے اس زمانے میں بہت میری ماں اور بہنوں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، گمراہی کا دور ہے، خیالات کے بھٹکنے کا دور ہے، برائیوں کو اچھائی کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسی نظر دیجئے، مجھے ایسی سمجھ دیجئے کہ اچھائی ہی مجھے اچھائی لگے، جو صحیح ہے وہ صحیح لگے، جو غلط ہے مجھے غلط لگے۔ یا اللہ، جو صحیح ہے اسے مجھے صحیح دکھائیے، سمجھائیے، میری سوچ ویسی بنائیے، اور جو صحیح ہے اسی کی پیروی کرنے، اسی کو اختیار کرنے، اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ، جو صحیح نہیں ہے اللہ اس کو چھوڑنے کی توفیق دیجیے۔ جو صحیح نہیں ہے میں بھی اس کو صحیح نہ سمجھوں۔ جب اللہ کا دین ایک چیز کو گناہ سمجھ رہا ہے، میں بھی گناہ دل سے سمجھ سکوں، ایسی نگاہ دیجیے، ایسی عقل دیجیے۔ تو اللہ سے یہ بہت کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں۔ ان دنوں میں کوئی پتہ نہیں ہے، لڑکیاں اسکولوں کو جا رہے ہیں، کالجوں کو جا رہی ہیں، لڑکے جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ ہر قسم کے لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہیبت ہوتی ہے سوچ کے کہ کیا ہوگا ان کا۔ ایک طرف پڑھائی بھی ضروری ہے کا ماحول ہے، دوسری طرف یہ پڑھائی سوچ کا انداز بدل دیتی ہے، جو اصول صدیوں سے تجربے سے ثابت ہیں ان کا باغی بنا دیتی ہے، طبیعتوں میں آزادی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تعلیم بڑوں کی نصیحت ناگوار ہوتی ہے، بڑوں کی نصیحت پہ غصہ آ جاتا ہے، ان کو نادان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بہت خطرناک دور ہے۔ اس لیے ہر اسکول کالج میں پڑھنے والی لڑکی کو، ہر نئے زمانے کے افکار پڑھنے والی لڑکی کو، عورت کو، یہ اللہ سے بہت تڑپ تڑپ کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، گمراہی کا زمانہ ہے، کہیں غلط سوچ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ جو چیز اسلام میں غلط ہے اللہ، دل و جان سے غلط مجھے سمجھ میں آئے ویسی میری رہنمائی کیجیے۔ جو چیز اسلام میں اچھی ہے وہی اچھی لگے۔ یہ بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، شیطان جو کرتا ہے گناہ کو سجا کے پیش کرتا ہے، اور گناہ کے بارے میں شیطان اور ایک ہمارے دل میں غلط فہمی یہ ڈالتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں، بھائی یہ بڑا گناہ تھوڑی، یہ کیا زنا ہے کیا، یہ ڈاکہ ہے کیا، یہ کسی کو میں قتل کر رہی ہوں کیا، گناہ ہے مگر چھوٹا سا گناہ ہے، کون بچ سکتے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ یہ سوچ کر ہم وہ چھوٹا گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ایمان کی حقیقت کو پائے ہوئے ہیں، وہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، چھوٹا گناہ سمجھ کے لاپرواہ نہیں ہوتے، چھوٹا گناہ سمجھ کے بار نہیں کرتے، اس لیے کہ چھوٹے گناہ ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ ہی بڑھتے بڑھتے آدمی کو بڑے گناہوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ آج ہم جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں مٹی کے، وہ پہاڑ کیا ہیں؟ اگر اس کو تھوڑا سا کرے دے تو چھوٹے چھوٹے کنکریں ہو، چھوٹے چھوٹے کنکر ہی مٹی کے جمع ہو جاتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے جو ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے یہ بہانہ جو شیطان ڈال رہا ہے اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ بلکہ عقل مندوں نے، ایمان کی کیفیت پائے ہوئے بندوں نے، بزرگوں نے سمجھایا کہ کبھی گناہ کی بات آئے تو کبھی یہ مت سوچو کہ یہ وہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ دیکھو، نافرمانی میں جس کی کر رہا ہوں، جس ذات کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ جب ذات بڑی ہے تو اس کی نافرمانی کرنا وہ خطرناک ہے۔ اس میں چھوٹی نافرمانی بڑی نافرمانی نہیں ہے، بڑی ذات کی نافرمانی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو بڑی ذات ہے۔ پہلے شاہی زمانے میں بادشاہ کے دربار لگتے تھے،
اتنے باریک باریک آداب کا خیال رکھا جاتا تھا. بادشاہ کا روب ایسا ہوتا تھا, دربار کا روب ایسا رہتا تھا کہ دربار میں چھوٹی موٹی گفتگو میں غلطی ہو جائے, اٹھنے بیٹھنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو گردن اڑا دی جاتی تھی. تو جب ذات بڑی ہوتی ہے تو اس کی گستاخی بڑی ہو جاتی ہے, اس کی نافرمانی خود بخود بڑی ہو جاتی ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ گناہ کی بات آئے تو یہ دیکھو تم کس ذات کا گناہ کر رہے ہو, کس ذات کو تم چیلنج کر رہے ہو, کس کے غصے کو غضب کو تم دعوت دے رہے ہو, کس کو ناراض کرنے پہ چلے ہو. یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اس کو آسان سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ آپ جو ہے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ پہنچ گئیں کسی جنگل میں, اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ شیر وہاں پر آپ کو نظر آ گیا. قریب میں شیر جھاڑی میں نظر آیا اور شیر کی نظر آپ پر نہیں ہے, دوسری طرف وہ دیکھ رہا ہے. اب ادھر آپ کے ساتھ جو چھوٹا بچہ ہے وہ مچلنے لگا شیر کو دیکھتے ہی. چھوٹے بچے کیا ہے, بلی ہو کچھ بھی مل جائے گھر میں اس کو ستانے لگتے ہیں. کبھی دم کھینچ رہے ہیں, کبھی پاؤں کھینچ رہے ہیں, کبھی کان کھینچ رہے ہیں. کوئی چیز نظر آئی راستے میں, کتے نظر آئے تو پتھر اٹھا کے مارنا. یہ بچوں میں بہت سارے چلبلا پن ہوتا. تو آپ کے ساتھ جو ننھے میاں ہیں ان کو بھی جو ہے نٹ کھٹ پنا آ گیا. اب وہ پتھر اٹھا لیا انہوں نے. اب امی کو دیکھ رہے ہیں کہ امی مارو گا پتھر, اس کو بڑا پتھر اٹھا کے مارنا چاہ رہا ہے بچہ کو, شیر کو. ماں فوراً ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے, اشارہ کرتی ہے بیٹا نہیں مارنا. اب وہ بچہ اگر امی سے اشارے سے پوچھتا ہے کہ امی یہ بڑا پتھر تو میں چھوڑ دے رہا ہوں, یہ چھوٹا پتھر ہے اس سے ماروں کیا میں, تو کیا ماں اجازت دے گی کہ ہاں بڑا پتھر مت مارو, چھوٹا پتھر شیر کو مارو؟ اجازت دے گی ماں؟ نہیں دے گی. اس لیے کہ پتھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جب شیر پلٹ کے جب وار کرے گا تو شیر تو بڑا ہے. شیر یہ نہیں دیکھے گا کہ پتھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے تو وہ حملہ کر دے گا. شیر ناپ تول کے پتھر بچہ مارا ہے تو بچہ بھی بالکل پیار سے ہتھیلی تھوڑی مارے گا اس کو. شیر شیر ہے, اس کا غصہ غصہ ہے, اس کا اپنا روب ہے, اس کے پنجے کی ایک طاقت ہے. شیر جب بھی مارے گا تو آپ کی موت ہو جائے گی. تو شیر کو نہ تو پتھر سے مارنا ٹھیک ہے نہ کنکر سے مارنا ٹھیک ہے. شیر تو معمولی چیز ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑا روب ہے اللہ کا, بہت بڑا جلال ہے اللہ کا. پوری کائنات کانپتی رہتی ہے اللہ کی شان سے, اللہ کے جلال سے. کائنات میں کہیں 2 انگل جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں رو نہیں رہا ہے, اللہ کے سامنے کانپ نہیں رہا ہے. ایسی جلال والی ہستی, بے نیاز ہستی, ایک سیکنڈ میں پوری کائنات کے انسانوں کو, پوری مخلوقات کو ختم کر دے تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. ان کی شان میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایسی بڑی ہستی, وہ اگر ناراض ہو جائے تو کیا ہمارا انجام ہوگا. تو گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے چھوٹا ہے گناہ ہے, یہ دیکھنا چاہیے کتنے بڑے رب کو میں ناراض کرنے جا رہی ہوں, بچنا چاہیے. اور میری ماں اور بہنوں, یہ گناہ جتنے بھی ہیں بہت بدبودار ہے. عورتوں کو تو الحمدللہ اللہ نے ذوق کیا دیا ہے, پاک صاف رہنا چاہتی ہیں, پاکی صفائی کا بڑا گھروں میں خیال کرتے ہیں. ذرا کسی چیز میں بدبو آئی تو منہ بناتی ہیں, ان کو جلدی خے آ جاتی ہے. تو عورتیں حساس ہیں بدبو کے بارے میں. تو یاد رکھنا چاہیے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اندر بہت بدبو رکھتے ہیں. یہ اللہ نے دنیا چلانے کے لیے گناہوں کی بدبو کو چھپا دیا ہے, ورنہ گناہوں کی اصلی بدبو دنیا میں ظاہر ہو جائے تو جی نہیں سکیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ گناہ کی بدبو حدیث میں بیان کی گئی, کتنا بدبودار ہے گناہ کا عمل. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی زبان سے نکلا اپنی ایک سوکن کے بارے میں. حضرت صفیہ وہ حضور کے کمرے میں آ کر گئی تھی کسی کام سے, حضور نہیں ملے. جب حضور واپس آئے کمرے میں تو عائشہ نے, اب وہ سوکن کا رشتہ تھا, بعض اوقات غیرت رہتی ہے, تو حضرت عائشہ نے کہا وہ ابھی گڈی آئی تھی. بولے گڈی آپ کے واسطے آگے گئی, پستخط کو گڈی بولتے ہیں ہمارے ایریے میں. تو گڈی آگے گئی تھی, بجائے ان کا نام لینے کے گڈی بول کے بول دیا.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، غمگین ہو گئے. غالباً 2-3 دن تک حضور نے بات نہیں کی حضرت عائشہ سے. اور اس کے بعد جب سمجھانے کا موقع آیا تو سمجھا، عائشہ تم کو کچھ پتا ہے؟ تم نے جو گڈی کہہ دیا ہے، یہ گڈی کے لفظ میں کتنی بدبو ہے تم کو نہیں معلوم ہے، کتنی سڑاند ہے اس میں تم کو نہیں معلوم ہے. اگر سمندروں میں اس لفظ کو ملا دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی سڑ جائے گا، اگر اس لفظ کی گندگی کو اللہ دنیا میں ظاہر کرے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم جب بھی گناہ کرتی ہیں تو اپنے کو گندا کر لیتی ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں ہم. ایسے ہی جو کشف جن کو ہوتا ہے، جن کو روح نظر آتی ہے، ان کا تجربہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ہماری روح کی شکل بدل جاتی ہے. بار بار خاص گناہ کرنے سے روح بھی وہی شکل اختیار کر لیتی ہے. جو عورتیں زیادہ غصیلی ہوتی ہیں، بات بات پہ گھر والوں کو ڈانٹنا، جھگڑنا، سخت بات کرنا، جھڑکیاں دینا، اس کی روح کتی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کتی بن جاتی ہے. باضابطہ حدیث میں ہے کہ قیامت جب حضور معراج کے موقع پہ گئے تو کچھ عورتوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو کتی بنا دیا اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، وہ بھو 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 کر رہی ہے. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل سے تو بتایا گیا یہ عورتیں ہیں، یہ جو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں. چاہے آپ شوہروں سے لڑیے، چاہے آپ بتوں کو ڈانٹیے یا کسی کے ساتھ جھڑ جھڑ کیجیے، آپ دیکھنے میں تو اوپر بھولی بھالی صورت نظر آتی ہے، مگر اندر سے آپ کی روح کتی بن جاتی ہے. اللہ بچائے. ایسے ہی جن عورتوں مردوں کو ہمیشہ خواہشات سے مطلب رہتا ہے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، یہ پہنیں گے، وہ پہنیں گے، خواہش خواہش خواہش، حرص، تو ان کی روح بدل جاتی ہے، سورنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسے ہی جن کے اندر غضب ہے، کینہ ہے، کوئی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نیک بندوں کو کہ انہوں نے دیکھا تو ان کو اپنے آزو بازو صرف کتے، بلی، جانور نظر آئے، انسان ان کی اصل شکل نظر آئی. تو میری ماں اور بہنوں، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گناہوں نے کیا حال کر دیا. اس وقت ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، کوئی اہل نظر آئے تو اس میں کتنی کتیاں ملیں گی، کتنی سورنیاں ملیں گی، ہم کتنے سور ہو گئے. اللہ تعالی ہماری شکلوں کو بگڑنے سے بچائے. تو میری ماں اور بہنوں، یہ بات ٹھان لینی چاہیے کہ اللہ نے جسے گناہ کیا کہا ہے ہم وہ نہیں کریں گے، چاہے ہم کو سمجھ میں نہ آئے نہ آئے. گناہ سے بچنے پہ پورا زور ہونا چاہیے. ہم نیکیاں کتنی کرتی ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، گناہ نہیں کرنے کی اہمیت ہے. ہمارا جو دین ہے اس میں جو ترتیب سکھائی گئی ہے، زیادہ عبادتیں کرنا، یہ نمبر 2 پہ آتا ہے. اصل چیز ہے گناہ ایک بھی نہیں کرنا، گناہ سے بچنا. ایک صاحب حضور کے پاس آئے، ان کے اندر جوش آیا ہوا تھا، کوئی بیان سنا ہوگا کوئی آخرت کی، آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، خوب میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، خوب میں عبادتیں کرنا چاہتا ہوں. ان کا بولنے کا مطلب تھا، حضور مجھے عبادتیں بتائیے، کون سی عبادتیں خوب جم کے کرو. تو حضور نے ان سے فرمایا، تم گناہ سے بچو، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے تم ان سے بچو، انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھنا، نفلیں زیادہ پڑھنا، ذکر کرنا، صدقے خیرات کرنا، یہ نیکیاں کرنا، یہ تو نمبر 2 پہ رکھو. اصل یہ کہ گناہ مت کرو، جس کو اللہ نے گناہ کہا وہ مت کرو. تو میری ماں اور بہنوں، یہ یاد رکھیں، اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا. دیکھو دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، ایک آدمی ملک کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اس کو ملک والے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. کوئی آدمی ملک کی انسانوں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ 15 اگست کے دن حکومت سارے ملک کے سامنے ان کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیتی ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے ایوارڈ دیتی ہے.
اب ایسا آدمی جس نے کئی ایوارڈ حاصل کیے، انعام حاصل کیے، اگر کوئی وہ جرم کر دے اور عدالت میں ثابت ہو گیا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب زندگی بھر کی اس کے یہ خدمات، ملک کو اس نے کتنا اونچا اٹھایا، کتنے لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچایا، کتنے اچھے کیریکٹر ہے، قابل تھے، وہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک جرم ہے ثابت ہو گیا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، سب زیرو ہو جاتا ہے۔ تو نیکی سے، نیکی کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن نیکیاں سب ضائع ہوتی ہیں اگر برائی ہو جائے۔ بڑی محنت سے ایک آدمی نے یہاں سے پاکٹ خریدا، وہاں سے پاکٹ خریدا، پورا بیرل بھر دیا دودھ سے، پورا بیرل دودھ کا بھر دیا، کتنی محنت لگی، کتنا پیسہ لگا، پورا بیرل دودھ کا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا ڈھکن بھر پیشاب ڈال دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ سارا بیرل بھر دودھ ایک ڈھکن بھر پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ یہی ہے گناہوں کی مثال۔ ہم ہزار نیکیاں کریں لیکن ہم نے گناہ کر دیا تو ہم نے بیرل بھر دودھ میں پیشاب ڈال دیا۔ اور یہ جب گناہ ہم کرتے ہیں بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں کئی لوگ، لیکن یاد رکھیے جب بھی گناہ ہوتا ہے وہ اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں جاتا۔ آج سزا نہیں ہوئی تو بے فکر نہیں ہو جانا، بعض وقت 20-20 سال بعد سزا ہوتی ہے۔ جب بے بس ہو جاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب سہارنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، اس وقت پے در پہ عذاب ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی گناہ خالی نہیں جاتا، آخرت میں تو عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا ہو جاتی ہے کئی مرتبہ۔ 29ویں پارے میں دوسرا سورہ ہے سورہ نون، اس میں قصہ سنایا گیا کہ غلطی کی، دو بھائیوں کے بیچ میں بحث ہے، غلطی کی تو کیا ہوا، بچوں نے فوراً عذاب آیا۔ جس باغ سے وہ کنجوسی کر رہے تھے اس کو یہ باغ کے اوپر آفت آ گئی، پورا باغ تباہ ہو گیا، اس میں سے صدقہ خیرات روک دیا انہوں نے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، ہاں ایسا ہوتا ہے عذاب۔ کیوں کنجوسی کی، کیوں غریبوں سے ہاتھ روکا؟ فوراً نقد اللہ نے ان کا باغ، ان کی کھیتی سب تباہ کر دی۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، یہاں کا تو چھوٹا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے چوکنا کیا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، انسانوں تم جو گناہ کرتے ہو وہ تمہارے اوپر وبال بن جاتا ہے، تمہاری سرکشی تمہیں کو ڈبو دیتی ہے، تمہیں کو کچل دیتی ہے۔ گناہ کر کے بے فکر مت رہو، یہ اپنی تباہی ہے۔ کہیں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کوئی اس کی عزت بچا نہیں سکتا۔ ایسی توہین، گناہوں سے دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ فرمایا من کان فی احدی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی ونحشر، فرمایا ہم اس کی زندگی کو زنکا فرمایا، ہم اس کی زندگی کو ایک حلق میں پھنسا ہوا کانٹا جیسا ہوتا ہے، ایسی زندگی بنا دیتے ہیں جو گناہ کرے۔ پیسہ موجود ہے، تعلیم موجود ہے، گھر موجود ہے، ترقی کا پورا سامان موجود ہے، پھر بھی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، سب کچھ ہو کر بھی تڑپتے رہ جاتے ہیں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اندھا پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا گناہ ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوا ہے۔ جیسے بفے سسٹم ایک چلتا ہے دنیا کے اندر، بڑی ہوٹلوں کے اندر، کہ کھانے والوں کو ہمیشہ کھانا گرم ملے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈش کے نیچے ہی موم بتیاں لگا دی جاتی ہیں، تو جتنی دیر بھی کھانا کھاتے جاؤ وہ کھانا گرم ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ نیچے سے آگ لگتی جا رہی ہے اس ڈش کو۔ تو کوئی عورت گناہ کی زندگی اختیار کرتی ہے یا گناہ اختیار کرتی ہے
تو شوہر اچھا ہے، بچے اچھے ہیں، سہولتیں ہیں، سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ڈش کے نیچے موم بتی لگا دیتے ہیں، ایسی مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ بس ہمیشہ جلتے رہو۔ اوپر سے سب اچھا ہے، اندر سے پریشانی ہے، بے چینی ہے۔ بفے سسٹم اللہ کا دنیا میں بھی کام کرتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی میری ماں اور بہنوں، اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ہم بہت ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر، ہم کو نادانی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی عورت گناہ کرتی ہے، جب بھی کوئی مرد گناہ کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسروں پہ نہیں۔ وہ گناہ ضرور وبال بنے گا، وہ گناہ ضرور مصیبت بنے گا، وہ گناہ ضرور ذلیل کرے گا، آج نہیں کل کرے گا۔ جس طرح زہر کھانے کے بعد انتڑیاں کٹنا پکا ہے، ایسے ہی گناہ ہونے کے بعد اس کا برا صلہ پکا ہے، چاہے اب ہو، چاہے 10 سال بعد ہو، چاہے مرنے کے بعد ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو گناہ کے بارے میں ڈر خوف عطا فرمائے، بچنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور جب کوئی بندی گناہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی رد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ بندی جو بولتی ہے پھر اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس واسطے ضرورت اس بات کی میرے ماں اور بہنوں، ہم جلدی سے توبہ کریں۔ ہر عورت بیٹھے بیٹھے جائزہ لے، دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا گناہ ہیں۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کو پورے گناہ معلوم بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جزاء الاعمال، اس کو پڑھ لیں، پورے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں جو عذاب ہے لکھا ہوا ہے، اور نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، نیکیوں کا جو بہترین صلاح ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، فوراً اکیلے میں بیٹھ کے بلاغ اپنا حساب لیں، کیا غلطی ہو رہی مجھ سے، اور جلدی توبہ کر لیں۔ چاہے گناہ جتنا مہارت سے کیا جائے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی محسوس نہیں کر رہا ہے، الٹا لوگ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں، جتنی بھی مہارت سے کرو گناہ، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ کتنا چھپا کے کرو، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، ایک نہ ایک دن ندامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی فکر نصیب فرمائے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ ایک اچھی خاصی دیندار نیک عورت ہے، کوئی گناہ کر رہی ہے، پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعا میں جو دل لگتا تھا، اللہ کے سامنے رونے میں جو دل لگتا تھا، وہ لذت اللہ چھین لیتے ہیں۔ اب نماز روکھی ہو جاتی ہے، عبادت ہو رہی ہے لیکن روکھی ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا ایک آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب تکبیر اولیٰ چھوڑتی ہے، دیکھنے میں وہی عزت ہے، لوگ وہی مولانا سمجھ رہے ہیں، خاندان والے ویسے ہی عورت کی عزت کر رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے، نماز میں لیٹ ہونا شروع ہو جا رہا ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، کچھ فوراً اس کا اثر ہوتا ہے گناہ کا۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، ان سے گناہ ہونے لگا، 1 سال ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہ عزت گئی، نہ جتنے دینی کام چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، تو انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ یہ گناہ میرے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ آپ نے مجھے پکڑ نہیں فرمائی، میرے سب حالات ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، بندے ایسا نہیں ہے، دیکھو جب سے تم نے گناہ کیا ہے، تمہارے دعاؤں میں سے رونا نکل گیا۔ جب ان کو توجہ ہو، بھائی پورے کام تو دین کے ہو رہے ہیں مگر دعائیں کر رہا ہوں، رونا نہیں آ رہا ہے، فوراً انہوں نے توبہ کی۔ یاد رکھیے، جس عورت کو بھی، جس مرد کو بھی دعاؤں میں رونا نہیں آ رہا ہے اکیلے میں، اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ دین میں چاہے نبی ہو، چاہے عام صحابی ہو، سب روئے ہیں، اکیلے میں رونا آنا ضروری ہے اللہ کے سامنے۔ جس کو بھی اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے، جس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، رونا ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے دعاؤں میں، تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ چیز چھن جاتی ہے گناہ کرنے سے، نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، تلاوت کی توفیق چھن جاتی ہے، نفل پڑھنے کی عادت تھی، نفل کی توفیق چھن جاتی ہے، اور تہجد پڑھنا چاہ رہی اللہ کی بندی، لیکن غلطی کری، غلطی ہو چکی ہے، اس سے کوئی تہجد میں اٹھنے کا ارادہ تھا،
لیکن اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ آج میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، تھپکیاں دے کے اس کو سلا دو. اور روز کی عادت کے مطابق اٹھتی بھی ہے تو فرشتے سلا دیتے ہیں، اللہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے، رزق میں تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اکثر پریشانیاں کی وجہ جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے. مخلوق میں اللہ تعالیٰ ذلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، انہوں نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے خط لکھا، دیکھیے اگر آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں تو پھر لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ لوگوں کو راضی بھی کریں گے تو اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی دشمنی ڈال دیں گے. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض لوگوں کے دلوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اس لیے مخلوق کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو. گناہ کرنے سے قریبی دوست جو ہے وہ بھی ہجر کرنے لگتے ہیں، سکھ کا سانس نہیں لیتے. جو ماتحت ہے وہ نافرمان ہو جاتے ہیں. حضرت فضیل کہتے ہیں کہ جب بھی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی میں فوراً اس کا اثر اپنے بیوی بچے پہ دیکھا کہ بیوی بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے نوکر نافرمانی کر رہے ہیں، روز کی طرح اطاعت نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ سواری کے جانور کو بھی میں نے دیکھا کہ جب گناہ ہوا تو جانور بدکنے لگا، جانور جو ہے نافرمانی کرنے لگا. آج کتنے لوگ جو ہے اولاد کے شکوے کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے نافرمانی کر رہی ہے، اولاد بات نہیں سن رہی ہے، اولاد ستا رہی ہے. دیکھنا چاہیے ہمارے ہی کسی گناہ کا اثر تو نہیں ہے. ہم گناہ کرتے ہیں ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے. ہم کسی کا دل توڑتے ہیں اولاد ہمارا دل توڑتی ہے. ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں اولاد ہم کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتی ہے. ہمارے گناہوں کا اثر اولاد کے رویے میں آ جاتا ہے. اور کیا ہے، گناہ کرنے سے بعض وقت اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک گناہ کرنے سے اور ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے. بڑے بڑے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. ایک گناہ اور ایک گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک گناہ اس سے بڑے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. اس طرح سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں گناہ گاروں کو کہتے ہیں، ان کی اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے. لعنت ہونے کی وجہ سے غلطی بڑی سے بڑی کرتی چلے جاتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، اصل علم کیا ہے؟ اصل علم جو ہے بہت ادھر ادھر کی معلومات، دین کے نقطے، سائنس کے نقطے، سوشل اسٹڈیز کے نقطے، معاشرے کا تجربہ، سجنے سنورنے کا علم، کس طرح سے ڈریسنگ کرنا چاہیے، کس طرح سے میک اپ کرنا چاہیے، کس طرح خاندان میں جو ہے سب کو دبا کے رکھنا چاہیے، یہ علم سب اصل علم نہیں ہے. اصلی علم، صحیح علم کو ضائع حضرت غزالی فرماتے ہیں گناہوں سے جو نقصان ہوتا ہے وہ آدمی کو علم ہو جائے. آدمی کا دل یہ نظر، یہ بصیرت حاصل کر لے کہ گناہ سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. گناہوں کے نقصانات کا کسی کو علم ہو گیا، وہ علم اصلی علم ہے، وہ ہے علم نفع بخش. اور سب معلوم ہے لیکن گناہوں کے نتیجے نہیں معلوم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے وہ دوسری چیزیں معلوم ہونے سے. اور اس کی دوا کیا ہے گناہ کی؟ فوراً معافی مانگنا، استغفار. گناہ ایک بیماری ہے تو اس کی دوا ہے استغفار. جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرنا. غلطیاں ہم سے جو ہو رہی ہیں آج کل، بہت زیادہ غلطی جو ہو رہی ہے فون کا غلط استعمال ہے، فون کا زیادہ استعمال ہے. عورتوں کے پاس بہت سارا وقت ہے، فون میں اچھی خاصی نیک عورتیں ہوتی ہیں، سیریلوں کی عادت ہے. بہت سارے علماء سے سنا، تجربے کار لوگوں سے سنا، دیندار لوگوں سے سنا کہ عورتوں میں یہ لت بہت زیادہ، سیریل پہ سیریل دیکھتے جا رہے ہیں، فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دل مردہ ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت وہ پھیکی پڑ جاتی ہے. اور کتنے گناہ ہیں، غیبتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، دولت کا نشہ ہے، لذتوں کا نشہ ہے، اچھے اچھے پکوان، اچھے اچھے سامان،
یہ سب غفلتیں، یہ توبہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، رات دن اپنی کمیوں کو دیکھتے رہنا اور بار بار توبہ کرتے رہنا، یہ مومن عورت کی نشانی ہے، یہ مومن عورت کی صفت ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہونے کی وجہ سے وہ بار بار اپنے کو چیک کرتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ 1 سال پہلے کوئی غلط عادت نہیں تھی، وہ 2-3 مہینے پہلے شروع ہو جاتی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنے اندر ایک نئی عادت آ جاتی۔ تو ہر بات چیک کرتے رہنا کہیں کوئی بری عادت تو شروع نہیں ہو گئی ہے، اور جلدی توبہ کرنا۔ اور توبہ کرنے کا مطلب خالی صرف زبان سے توبہ نہیں ہے، گناہ ہمیں ہمارے نفس نے جتنی لذت لی ہے اتنا ہی اب اس کے بدلے میں نیکی کے عمل کر کے اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہوتا، تب جا کے صحیح توبہ ہوتی ہے۔ اتنے سال تم نے گناہ کیا نا، چلو اس کے بدلے میں اتنے سال نفل پڑھو۔ تو ایک بزرگ نے ایک مرتبہ بیٹھ کے جائزہ لیا، ایک مومن شخص نے پوری زندگی کا جائزہ لیا، تو ان کو سمجھ میں آیا، کاپی لے کے بیٹھے تھے کہ پورے ٹوٹل یاد آیا 37 گناہ ہوئے میرے سے بڑے۔ اب انہوں نے کیا کیا، توبہ کی آئندہ سے نہیں کروں گا۔ پھر کیا کیا، 37 گناہ میں ایک ایک گناہ پر میں 1000 مرتبہ استغفار کروں گا، ایک ایک گناہ پر 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، اور ایک ایک گناہ کے بدلے میں 2 قرآن پڑھوں گا۔ یہ سب کیا انہوں نے 37 بڑے گناہوں کے مقابلے۔ پھر بھی روتے رہے، اللہ معاف فرمائیے، معاف فرمائیے۔ تو ندامت کی آگ جو ہے حساس دلوں میں ایسی ہوتی ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو ایسا گناہوں کے بارے میں ایک درد ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی تھے، لیکن ان کو گناہوں کے بارے میں اتنی فکر رہتی تھی، بچوں کو بلا کے سمجھا کے بولتے تھے، بچوں ذرا میری مغفرت کی دعا کرو، تم لوگ گناہگار نہیں ہو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی خود دعا کرتے تھے، توبہ کی، بچوں سے بولتے تھے تم لوگ آمین آمین بولو میرے ساتھ تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، گناہوں کے بارے میں چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ زمانے میں گناہ بہت پھیل گئے ہیں، بارش کے خطرے جیسے پھیلتے ہیں ایسے گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، مگر یہ گناہ ہم کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دینے والے۔ میری ماں اور بہنوں، گناہوں کے بارے میں بہت ڈرنا ہے، اللہ کے سامنے روتے رہنا ہے، اپنی زندگی کو چیک کرتے رہنا ہے۔ لوگ ہم کو عزت کر رہے ہیں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، نہیں چاہیے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ لوگ عزت کرنے سے کیا ہوگا؟ اور کیا ہے زندگی میں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو عزت کرنے والے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچے بڑے ہو گئے، اب بچوں کی شادیاں ہوئیں تو عزت کرنے والے جو ہے سمدن پیدا ہو جاتی ہے، بہو عزت کرنے والی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، اب جو ہے ماں بول کے بیٹیاں عزت کرنے لگتی ہیں، داماد عزت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے یہ رشتے ناتے جو بنتے ہیں، اس سے لوگ ہماری عزت کرنے والے بنتے ہیں۔ یہ عزت دھوکے کی عزت ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارا گناہ، ہماری نیکی دیکھ کے عزت نہیں کرتے، بس ایسے ہی دکھاوے کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی عزت لا علمی کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں ہم اندر سے کیا ہیں۔ تو یہ عزت کرنے والے، یہ ہم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اگر میری زندگی میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو میں خطرے میں ہوں، چاہے میرا گھر کتنا اچھا ہو، چاہے میرا ڈریس کتنا اچھا ہو، چاہے میں کتنی اچھی توشک پہ سوتی ہوں، چاہے کتنا اچھا میرے پاس زیور ہو، چاہے آس پاس کی عورتیں کتنا جی جی کہتی ہوں، چاہے بچے ہم کو دادی اماں نانی اماں کہہ کے ادب کرتے ہوں، چاہے کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے، اگر گناہ ہے زندگی میں تو ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم قابل سزا ہیں۔ ایک انتظار کر رہا ہے اللہ کا عذاب، جلدی توبہ کرنا ہے۔ ہم بیماریوں کا بہانہ کر سکتے بچوں کے سامنے، یہ بیماری وہ بیماری بول کے ہم ان کا رحم کھینچ سکتے، غلطیاں کرتے جانا اور لوگوں کا رحم کھینچتے جانا، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بہانے کر کے جھوٹی عزت ہم نہیں لے سکتے، جھوٹی توجہ ہم جیسے گھر والوں کی لے سکتے ہیں، ہم اللہ کی توجہ نہیں لے سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا دیں گے نا، تو پھر کوئی عذر، کوئی بیماری کام نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں بھی آپ بھی بہت غم کے ساتھ، بہت
سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. جو بھی گناہ ہے چھوڑ دیں میری ماں اور بہنوں. ہم کیا چھوڑنے والے ہیں؟ اللہ کے سامنے رونا ہے. اللہ چھڑا دیجیے، اللہ مدد فرمائیے. اللہ میں آپ کے بھروسے پہ آج نیت کرتی ہوں میں یہ گناہ نہیں کروں گی. جلدی سے جلدی توبہ کرنا چاہیے. جتنے دن بڑھتے جائیں گے گناہ کی عادت پکی ہو جائے گی. جب چھوٹے پودے کی شکل میں گناہ ہے، جب وہ نہیں اکھاڑے، اب وہ جب موٹا ہو کے بڑی موٹی جڑ ہو گئی بڑھ کے جاڑ کی طرح، تو کیسے اس کو اکھاڑیں گے؟ جلدی توبہ کرنا، گناہ مضبوط ہونے سے پہلے توبہ کرنا. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، اللہ کی پکڑ کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. اور گناہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی، وہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. زیادہ گناہ ہو جائیں گے تو کہیں اللہ توبہ کا خیال دل سے نہ نکال دیں، دل کہیں سخت نہ ہو جائے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے لیے بھی دل سے دعا کیجئے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو اچھی باتیں سنا رہا ہوں. اللہ مجھے گناہوں کی دلدل سے نکالے، ہر گناہ سے اللہ مجھے بچائے. اور آپ اپنی بھی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی. بڑی فکر ہوتی ہے ترقی کی، بچے آگے بڑھیں، گھر میں سامان آئے، عزت ہو. ارے بھائی، گناہ اگر ہو رہا ہے ہم سے، ہماری اولاد سے، تو پھر کہاں کا چین ہے، کہاں کا سکون ہے، کہاں کا اطمینان ہے، کہاں کی عزت ہے؟ گناہ سے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین. اے پیارے اللہ، پاکیزہ اللہ، اے قدرتوں والے، اے فوجوں والے، اللہ آپ کے عذاب کے سامنے بڑی سی بڑی قوم ٹک نہیں سکی. اللہ آپ کے اللہ جھڑکی سے یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی. اے طاقتوں والے اللہ، اے برائی سے نفرت کرنے والے اللہ، اے اچھائی سے محبت کرنے والے اللہ، اللہ ہماری زندگی سے برائی نکال دیجئے. اللہ ہماری زندگی سے برائی نکال دیجئے. اللہ ہماری زندگی سے برائی نکال دیجئے. اللہ بچانے والی ذات آپ کی ہے. آپ کی توفیق کے بغیر ایک چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل نہیں ہو سکتا. آپ کی توفیق کے بغیر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں آ سکتی. پیارے اللہ، مجھے اللہ سننے والوں کو گناہ سے بچائیے. اللہ جو چیز آپ بری سمجھتے ہیں، اللہ ہماری بھی نظر اس کو بری سمجھے. اللہ زمانے کے اثر سے، سوچنے کے غلط انداز کی وجہ سے ہم برائی کو اچھا نہ سمجھنے لگیں. اللہ جو برائی ہے ہم کو ہماری نظر میں اس کو برائی بنا دیجئے، اس سے نفرت ڈال دیجئے، اس سے بچنے کا جذبہ ڈال دیجئے، اس سے آپ خود بچائیے. اللہ اور جو بھلائی ہے، نیکی ہے آپ کی نظر میں، اللہ اسی کو ہم نیکی سمجھیں اور اس کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم اس محفل میں اس لیے آتے ہیں، ہم گناہوں کے میل سے پاک ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے یہاں آنے سے آپ اللہ ہم پہ رحم کھائیے. اللہ برائیوں کی دلدل سے بچائیے. اللہ زمانے میں برائیاں ہی نیکیاں بن گئی. اللہ بس کھانے کی فکریں ہیں، کپڑوں کی فکریں ہیں، بلڈنگوں کی فکریں ہیں، کاروں کی فکریں ہیں، ترقی کی فکریں ہیں. کیسی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. اللہ گناہوں سے بچنے کی فکر دیجیے. اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے والا اللہ وہ نگاہ دیجیے. اللہ اور گناہوں سے بچائیے. اللہ ہم کو بچائیے، ہماری اولاد کو بچائیے. اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ ہم کو ہماری اولاد کو بچائیے. اللہ ہماری اولاد کو گناہوں سے، بہکتے ہوئے قدموں سے بچائیے. اللہ اے دلوں پہ اختیار رکھنے والے اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجئے. اللہ برائی کی طرف سے ہمارے دلوں کو پلٹا دیجئے. اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. اللہ دین کا، شریعت کا علم جاننے کی توفیق دیجئے. علم ہی نہیں ہوگا تو کتنی بری چیزوں کو بھی اچھا سمجھتے رہیں گے. دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ جب تک ہم ذکر والے نہیں بنیں گے، تنہائیوں میں عبادتیں نہیں کریں گے، آپ کی محبت نہیں سیکھیں گے، ہم کو کون سی چیز گناہوں سے بچا سکتی ہے؟ اللہ عبادتوں کی کثرت کی توفیق دیجیے. پورا وقت گھر کے کاموں میں ہی جا رہا ہے، اپنے رب سے لو لگانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اللہ گھر کے کاموں میں ہی تھک جا رہے ہیں، یا گھر کے کاموں کے سے بچا ہوا وقت اللہ فونوں پہ ضائع کر رہے ہیں.
اللہ اللہ کچھ عبادتوں کا مزہ عطا فرمائیے، اپنی محبت کا مزہ عطا فرمائیے، آخرت کے لیے رونے کا کہ اللہ کچھ وقت عطا فرمائیے تاکہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت آ سکے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت دیجیے اللہ، اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دیجیے اللہ۔ اے اللہ شریعت پہ چلنے کی توفیق دیجیے اللہ۔ اللہ عورتوں کو آپ نے گھر کی بڑی فکر دی ہے، بچوں کی بڑی فکر دی ہے، بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان کے سب بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ دنیا میں ترقی عطا فرمائیے، دین میں ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ نیکی میں ترقی عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ شیطان سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ برے ماحول کے خطرات سے حفاظت فرمائیے، اللہ اللہ برے ماحول کے اثرات سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنی عورتیں آئی ہیں ان کے سب کے شوہروں کو نیک بنا دیجئے، مہربان بنا دیجئے، اے اللہ سب اے اللہ خاندانوں کو نیک بنا دیجئے، جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو اے اللہ آخرت کی یاد والی بنائیے، آپ سے محبت والی بنائیے، اللہ دلوں کو چمکا دیجئے اللہ۔ اے اللہ زیوروں سے تو سبھی چمکتے رہتے ہیں، پاؤڈروں سے صابنوں سے تو سب سمجھتے رہتے ہیں، اللہ دلوں کو چمکا دیجئے اللہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس محفل میں جس کا بھی جو غم ہے دکھ ہے آپ جانتے ہیں، اللہ غموں سے بچائیے، دکھوں سے بچائیے، ضروریات پوری فرمائیے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحوم دنیا سے جو جا چکے رشتہ دار محسن، اللہ اپنے کرم سے ان کو آخرت کے قبر کے عذاب سے بچائیے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے۔ پیارے اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کو عام فرمائیے، پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دین کے پھیلانے میں، اس اجتماع کے پھیلانے میں، اس اجتماع کا خیر دور دور تک پھیلانے میں ہم کو قبول فرمائیے۔ جتنی ہماری سہیلیاں ہیں، جتنی ہماری محسن عورتیں ہیں، سب کو یہاں کھینچ کر لانا آسان فرمائیے، اور سب کے دلوں میں اللہ یہاں کا فیض عطا فرمائیے، یہاں کے بیانات کو ٹیپ کر کے اللہ دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔